فرینکفرٹ سے اسٹوٹگارٹ جا رہے ہیں اور یہاں پر 4 ٹریک روڈ ہوتے ہیں. جرمنی میں شاید پہلی بار ہائی وے پہ گاڑی چلا رہا ہوں, تھوڑا سا یوں کنفیوژن ہے کیونکہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ کئی روڈ ایسے ہیں جہاں کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے, تو بعض اوقات بہت اسپیڈ میں گاڑیاں جاتی ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ نارملی رہوں, عادت خراب نہ ہو جائے, کیونکہ باقی ملکوں میں بڑا اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے. پچھلے دنوں بھی ترکی میں ڈرائیو کی تھی, وہاں بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, یہاں بھی لیفٹ ہینڈ ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ریپڈلی جو ہے نا روڈ کے اسپیڈ لمٹ چینج ہوتی تھی, کہیں 80 ہے تو کہیں 40 ہے, پھر 120 ہو جائے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہمیں اتنا جلدی ریپڈلی اسپیڈ لمٹ چینج کی عادت نہیں ہے, تو وہاں بہت پھر کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو اینی وے اب ایسے ملک میں بھی آ گئے ہیں. یعنی دنیا میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, میں نے بھی 1-2 بار کسی کو کہا تھا کہ یار یہ 250 اور 260 کی گاڑی کی اسپیڈ کیوں بناتے ہیں جب گاڑی دنیا میں الاؤ ہی 120 ہے, میکسیمم 140 ہے. اب دیکھیں کتنی اسپیڈ پہ ہو گئے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی جرمنی ہے نا جہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے, جس کو شوق پورا کرنا ہے 200-250 پہ چلانی ہے گاڑی, تو یہاں چلانا, لوگ چلاتے بھی ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو تو پھر مشکل بھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے, اللہ پاک خیر سے ہمیں پہنچائے. امیر الاسود ہمارے گھر پہ تھے, تشریف فرماتے ان دنوں میں, وہ جو رفیق الحرمین لکھ رہے تھے نا, تو امیر الاسود ان دنوں ہمارے گھر سے روزانہ شہید مسجد جاتے تھے. عصر سے مغرب ملاقات ہوتی تھی, میں ساتھ جاتا تھا لیکن ڈرائیور ہوتا تھا. تو ایک دن ڈرائیور نہیں آیا تو بڑی مشکل ہوئی. امیر الاسود کو پھر اسکوٹر پہ جانا پڑا. وہ امیر الاسود کے خادم تھے, وہ اسکوٹر پہ لے کر گئے. تو اس دن امیر الاسود نے مجھے کہا آپ گاڑی کیوں نہیں سیکھ لیتے. مجھے سمجھ آ گئی, تو میں نے ابو سے اجازت لی اور کہا امیر الاسود کو جانا ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتا نہیں ہے کبھی کبھی, تو پھر گاڑی مجھے بھی سکھا دیں. تو کہا ٹھیک ہے, ڈرائیور کے ساتھ آپ سیکھ لو. تو ہمارے گھر کے سامنے ایک گراؤنڈ تھا, اس گراؤنڈ میں گاڑی ڈرائیور کے ساتھ سیکھنے لگا. اس زمانے میں آٹومیٹک گاڑیاں نہیں ہوتی تھی نا, گیئر والی ہوتی تھی. گیئر والی اب بھی ہوتی, لیکن اس زمانے میں صرف گیئر والی ہوتی. وہ شاید شیرٹ تھی یا الٹو تھی, ایسی گاڑی تھی, شیرٹ تھی. تو میں گاڑی سیکھنے لگا. تو میری گاڑی سیکھتے سیکھتے میں امیر الاسود گراؤنڈ میں تشریف لے آتے تھے. گھر کے سامنے ہی تھا, اس زمانے میں سیکورٹی کا تو ایشو تھا نہیں, تو وہ دیکھتے تھے میں سیکھ رہا ہوں. میرا خیال ہے 7-8 دن میں نے سیکھا ہوگا. ابھی تک میں روڈ پہ گاڑی لے کر نہیں آیا ہے صحیح بھائی, ٹھیک ہے, اور میری ایج بھی اتنی نہیں تھی. تو ہوا یہ کہ ایک دن ڈرائیور نہیں آیا. امیر الاسود نے کہا کہ چلو آپ گاڑی چلاؤ. میں نے کہا میں کبھی روڈ پہ گیا ہی نہیں ہوں. اللہ مالک ہے, چلو بیٹھ جاؤ. اچھا, کلفٹن سے خارادر وہ بڑا رش والا ایریا ہے. فرسٹ ایور ڈرائیو آن روڈ ود امیر الاسود. سبحان اللہ. اچھا, میں ادھر رائٹ سائڈ تھی, میں ادھر بیٹھا تھا, امیر الاسود یہاں بیٹھے تھے, پیچھے شاید ایک اسلائی وے بھی تھی. اچھا, گھر سے خارادر تک تو پہنچ گیا درود شریف پڑھتے پڑھتے, ڈرتے ڈرتے جو بھی تھا. لیکن جو وہ خارادر میں ایک علاقہ کہلاتا ہے مکر پاڑا نا, وہ بہت کنجسٹڈ ہے وہ. تو وہاں جب ہم پہنچے نا, تو ایک موٹر سائیکل والا تھا یا سائیکل والا تھا, میں نے اس کو پیچھے سے تھوڑا سا ٹچ کر دیا. اچھا, وہ بڑے غصے سے اترا نا, اوے مولوی کہہ کے اترا. تو امیر الاسود ادھر بیٹھے تھے, وہ امیر الاسود کی طرف آیا. امیر الاسود نے شیشہ نیچے کیا اور دونوں ہاتھ جوڑ لیے, تو مجھے معاف کر دو بس یوں کہا اس نے. سارا غصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا, تو وہاں پہ سائیکل موٹر سائیکل بیٹھا چلا گیا. تو وہ میں امیر الاسود کو لے کے شہید مسجد پہنچ گیا, اور بس پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اور میں تیری سے نعمت کے لیے بھی عرض کرتا ہوں, اللہ پاک ہمیشہ رکھے ایسا, میرا آج تک کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی فیضان ہے. حالانکہ میرے والد صاحب ڈرائیو کرتے ہیں, مجھ سے پہلے کرتے رہے, ان کا بھی ہوا اور بھی لوگوں کا ہوا. ہلکی پھلکی ٹچ جو لگ گئی وہ, لیکن جس کو بیجر اللہ کی رحمت سے کہتے ہیں وہ آج تک نہیں ہوا. اور اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے.